او مائی گاڈ، یسرا نے تو آج کمال ہی کر دیا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 8 محرم والے دن کھیر بناتے ہوئے میرا ہاتھ کافی زیادہ جل گیا تھا۔ ویسے تو ہم 9-10 محرم کے ریگولر ہر سال روزے رکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ میرا مائنڈ نہیں بن رہا تھا، اور دوسرا میاں صاحب نے مجھے منع کر دیا تھا کہ نہیں، آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو آپ روزہ نہیں رکھیں گی۔ لیکن پھر بچوں نے اتنا زیادہ انسسٹ کیا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو انکار کروں۔ دوسرا بچوں کو عادت بھی ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ جس ٹائم سے مجھے چوٹ لگی، سارا گھر تقریباً بچوں کے ہینڈ اوور ہی تھا نا، تو جناب میرے پیارے سے بچوں نے کہا کہ ماما آپ کام کی ٹینشن نہ لیں، آپ خود بھی روزہ رکھ لیں اور بس ہمیں بھی رکھوا دیں۔ تو اس لیے جناب جیسے گھر کے کام مثلاً جھاڑو پوچھا، جھاڑ پونچھ، برتن دھونے، اور حتیٰ کہ موسیٰ کو بھی تینوں بہنوں نے مل کے سنبھالا۔ تو جناب ہم نے بھی پھر خوشی خوشی بچوں کو روزہ رکھوا دیا۔ تو جناب اسی لیے دونوں چھوٹی بیٹیوں نے رات میں ہی جھاڑ پونچھ کر کے اور صفائی کر لی، اور اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ کے دونوں بہنیں کچن میں آ گئیں اور میٹ بچھا کے اور تمام برتن رکھے، پانی، لسی وغیرہ ہر چیز کا انہوں نے انتظام کیا۔ چائے تک بچیوں نے بنائی، میں نے صرف ان کو پراٹھے بنا کے دیے، اور محمد نے بھی ہمارے ساتھ ہی روزہ رکھا۔ جب روزہ بند ہو گیا تو بچوں نے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد میری بڑی بیٹی نے برتن واش کیے اور سارے کھلارے سمیٹ لیے، اور جناب میں نے بھی نماز قرآن پاک پڑھنے کے بعد موسیٰ صاحب کو میڈیسن دی، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، اور اس کے بعد میں بھی سو گئی۔ اور جب میں 12 بجے اٹھی تو میں نے اٹھ کے میاں صاحب کے کپڑے پریس کیے اور ان کو تیار کروا کے بھیج دیا۔ پھر میں نے اور بچوں نے فریش ہو کے ظہر کی نماز پڑھی اور موسیٰ صاحب کو بھی فریش کر دیا، اور جناب اس کی کچھ دیر کے بعد ہم لوگ کچن میں آ گئے، اور جو سامان نہیں تھا وہ ہمیں میاں صاحب نے لا کے دیا، اور جناب ہم لوگوں نے افطاری کی تیاری سٹارٹ کر دی۔ اور جناب میں تو کہہ رہی تھی کہ ہم صرف پلاؤ ہی بنا لیتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں نا ان کو پکوڑے بہت زیادہ پسند ہیں، اور مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے گرمیوں میں پکوڑے۔ تو جناب مجھے بچوں کی وجہ سے پکوڑے بھی فرائی کرنے پڑے، اور ہمارے پاس آلو تھے نہیں۔ تو جناب اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا، کیونکہ میاں صاحب کچھ دیر سے سامان لے کے آئے تھے، تو وہ جب سامان لے کے آئے تو پھر ہی پکوڑے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیے، اور اس کے ساتھ ہی آ گیا افطاری کا ٹائم۔ تو جناب ہم سب نے مل کے دعا کی، اور یسرا کے اندر باہر کے چکر سٹارٹ ہو گئے۔ اس کو بہت شدت سے انتظار تھا کہ اذانیں کب ہوں گی۔ پھر کل اذانیں ہو گئیں تو ہم نے روزہ کھولا، اور جناب موسیٰ نے ہمیں بہت تنگ کیا۔ اس کے بعد بڑی بیٹی سارا سامان سمیٹ کے لے گئی، اور ساتھ ہی اس نے چائے بنا لی۔ چائے ابھی ہم پی ہی رہے تھے کہ میری ایک بہت پیاری سی کزن آ گئی اور وہ آئس کریم لے آئی، تو ہم نے جناب آئس کریم بھی کھائی۔ تو اسی طرح ہمارے 9 محرم کے روزے کا اختتام